زندگی کبھی کسی کے لیے رکتی نہیں، وقت کبھی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، لمحے کبھی پل بھر کے لیے تھمتے نہیں، ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے، کیونکہ اگر یہ تسلسل قائم نہ رہے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہی تو اصل جینا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام تغیر ہے۔ کائنات کا سارا حسن تبدیلی میں ہے۔ انسان کے لیے کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں انسان کی فطرت یکسانیت سے اکتا جانے والی ہے، اور ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا استقبال تو کرتے ہیں، مگر غموں اور دکھوں سے جلد از جلد فرار چاہتے ہیں۔ آخر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس پروردگار نے ہمیں ہماری زندگیوں میں بے پناہ خوشیاں دی ہیں، وہی غموں کی راتیں بھی ختم کر کے پھر سے خوشیوں کی نئی صبح روشن کرے گا۔ زندگی پھر کروٹ بدلے گی۔ غم اور خوشی ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں، جو کہ زندگی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا حسن اور اپنی اپنی کشش ہے۔ آؤ آج ہم سب مل کر عہد کریں۔ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ خود سے کیا ہوا عہد بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ دعائیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، جو ہم نے کبھی زبان سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مدد ان راستوں سے آ جاتی ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اب ہار ہی مقدر ہے، لیکن پھر اچانک میدان کی ہوا بدلتی ہے اور فتح سے ہمیں ہمکار کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہماری التجا یوں قبول کرتا ہے کہ جو چاہے ہوتا ہے اس سے ہمیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کی ہم چاہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں اتنا عطا کر دیتا ہے، دل ندامت کے مارے شرمسار ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ جو ملتا نہیں وہ حق میں بہتر ہوتا نہیں۔ جو نصیب میں ہے اسے کوئی چھین سکتا نہیں۔ جو اللہ نے دور کر دیا اسے کوئی واپس دے سکتا نہیں۔ ہمیشہ وہ نہیں میسر ہوتا جو دل کو بھاتا ہے، لیکن وہ ضرور میسر ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مصلحتیں ہماری سوچ سے بہتر مختلف ہوتی ہیں۔ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ دیر سے ہی صحیح مگر ہمیں وہ ضرور عطا کرتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، انہیں بھی نہیں جو اس کو مانتے نہیں۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رحمان ہے۔ اس کی شان کسی خبردار سے پوچھو۔ جو کام تمہارے لیے ہزاروں سالوں کی بات ہے، وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک حکم کا قصہ ہے۔ تو پھر صبر رکھو اور انتظار کرو۔ جو مل گیا اس پر مطمئن رہو، اور جو اب تک نہیں ملا اس کے لیے دعا کرتے رہو، وہ سنے گا ضرور۔ رونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو۔ ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں
یا وہ خود آپ سے دور چلی جاتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی ہے۔ اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پہ یہ ملال کیسا؟